تو نے بیچ میں آ کر اچھا نہیں کیا فارس۔ یاد رکھنا میرا نام علی ہے، تجھ سے میرے کئی حساب باقی ہیں۔ یہ جو تو آج کل رنگ رلیاں منا رہا ہے نا، اچھے سے جانتا ہوں میں۔ اپنی خیریت سوچ کر رکھنا بیٹا۔ علی فارس کے کان میں پھسپھسا کر نہ جانے اسے کیا باور کرا گیا تھا۔ آئی ایم سوری سر، آئی ایم ریئلی سوری۔ مینیجر دوڑ کر آہل کے ٹیبل کے پاس آیا۔ بھرپور شرمندگی کے ساتھ اس نے معافی مانگی۔ اٹس اوکے، آہل نے اپنی پیشانی پر رومال رکھ کر بولا۔ آہل تمہیں تو خون بہہ رہا ہے، پلیز اسے روکو۔ مجھ کی آنکھیں کب کیسے اپنے آپ آنسوں سے لبریز ہو چکی تھیں۔ میرے اتنے چھوٹے سے زخم پر اتنے آنسو بہا رہی ہو، جس دن میں مر گیا اس دن کیا کرو گی؟ آہل نے مسکرا کر مجھ کو چھیڑا۔ آہل پلیز، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، تمہیں تو بہت خون بہہ رہا ہے، پلیز ڈاکٹر کے پاس چلو۔ مجھ نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ فارس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ نو نیڈ، گھر چلو، آہل نے بے فکری سے جواب دیا۔ لیکن فارس نے ابھی کچھ بولنا چاہا، درمیان میں ہی فارس نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز گھر چلو یار، آہل نے بیزاریت سے جواب دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ فارس نے سنبھال لی تھی۔ آہل فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، مش اور بریرہ پیچھے کی سیٹ پر براجمان تھیں۔ گاڑی زور و شور سے روڈ پر رواں دواں تھیں۔ وہ چاروں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اس ہونے والے واقعے کو سوچ سوچ کر مش کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ گاڑی افندی ہاؤس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ چاروں ایک ایک کر کے گاڑی سے نیچے اترے۔ فارس تو اندر نہیں آئے گا؟ فارس کو جاتا دیکھ کر آہل نے پوچھا۔ نہیں، کافی لیٹ ہو گیا ہے، اب میں چلتا ہوں۔ اور بھابھی، بہت اچھے سے مرہم پٹی کیجیے گا میرے دوست کی، بڑا کمزور دل ہے۔ فارس نے مسکرا کر مش کو چھیڑا تھا۔ تو نہیں سدھرے گا، آہل نے اپنی گھورتی نگاہوں سے فارس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کروں، تیرا ہی دوست ہوں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ فارس گاڑی میں بیٹھ کر زن سے گاڑی اڑا لے گیا۔ اس کا ذہن بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ ابھی اسے الجھی ہوئی گتھی بھی سلجھانی تھی کہ آخر علی شہروز نے کس بارے میں کہا تھا۔ بریرہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی چینج کرنے کے حوالے سے، اور مریم بیگم جاوید صاحب اپنے کمرے میں تھے اتفاق سے۔ تم بیٹھو، میں تمہاری ڈریسنگ کر دیتی ہوں۔ مجھ کی آواز یکلخت مدھم پڑ گئی تھی، آنکھیں پھر سے جل تھل ہونے لگی تھیں۔ اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکنے والے انداز میں رکھ کر وہ ایک ایک ڈراور کھول کر فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے برعکس آہل تکیے سے ٹیک لگائے مجھ کو بڑی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں پر ہے؟ مل نہیں رہا، مجھ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ آرام سے ڈھونڈو، مل جائے گا، آہل نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں اس سے فائٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو کتنا خون بہہ رہا ہے تمہارا، اپنے آپ کو تو نہ جانے کیا چیز سمجھتے ہو۔ مجھ کی آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری تھے، پتہ نہیں کیوں، یا پھر شاید آہل شاہ افندی کے لیے تھے۔ شکر ہے مل گیا۔ لاسٹ ڈراور کھول کر دیکھا تو فرسٹ ایڈ باکس اس میں موجود تھا۔ مش نے شکر کا سانس لیا۔ آہل کے مقابل بیڈ پر بیٹھ کر مش گردن جھکائے فرسٹ ایڈ باکس میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بار بار اس کی سنہری زلفیں اسے تنگ کر رہی تھیں۔ ایک ہاتھ سے بار بار اپنی لٹوں کو کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ تم نے مجھے جواب نہیں دیا تھا، جس دن میں مر گیا اس دن کیا ہوگا؟ میں اب تمہیں مرنے کی بد دعائیں نہیں دے سکتی آہل شاہ افندی، کیونکہ اب میری بھی مجبوری ہے۔ مش ایک ٹک آہل کی سرخ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہی تھی۔ میرے ان زخموں سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ آہل نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، مش منہ سے بغیر بولے آہستہ سے گردن میں ہلا دی۔ میں خود نہیں جانتی آہل شاہ افندی، تمہارے زخموں سے مجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے، جبکہ مجھے تو خوش ہونا چاہیے، لیکن دیکھو میں خوش نہیں ہوں، میں رو رہی ہوں۔ مش آہل کے زخموں کو دیکھ کر بنا پلک جھپکے ایک ٹک سوچ رہی تھی، کہیں محبت تو نہیں ہو گئی مجھ سے؟ آہل مش کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے کر پوچھ رہا تھا۔ پلیز آہل، ڈریسنگ کرنے دو۔ مش اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے مش، بے پناہ، اسی دن سے جس دن میں نے کالج میں تمہاری انسلٹ کی تھی اور تم روتے ہوئے میرے پاس آئی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں آج بھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اسی دن تمہیں ہر حال میں اپنا کر رہوں گا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ آہل شاہ افندی نے آج اپنی محبت کا اقرار کر ہی دیا تھا۔ آج اس نے خود تسلیم کر لیا تھا وہ صرف مش کا ہے، صرف اپنی مش کا۔ مش خاموشی سے ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ آج اس ظالم انسان کے زخموں پر جھک کر مرہم لگا رہی تھی، جس نے اسے بے تحاشا تکلیف دی تھی، جس کا اندازہ شاید آہل شاہ افندی بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ آہل شاہ افندی کے لفظوں کو سن کر اس کو مش کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔
لب کپکپا رہے تھے، اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹنے لگا تھا۔ آہل کے زخموں پر پٹی لگاتے ہوئے موش کب اس کے اتنے قریب آ چکی تھی، اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ آہل شاہ افندی کے آج وہ آہل کے اتنے قریب تھی کہ اس دھڑکن کو بآسانی سن سکتی تھی۔ بغیر دوپٹے کے اس کے جسم کے کچھ حصے کافی خوبصورت لگ رہے تھے۔ کھلے بالوں کی زلفیں آہل کے کال سے بار بار مس ہو رہی تھیں۔ جس دن میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، اس دن تمہیں میری محبت کا اندازہ ہوگا۔ میں تمہارا محافظ ہوں موش، تمہاری حفاظت کرنے والا۔ ایک شوہر ہی اپنی بیوی کا محافظ ہوتا ہے، لیکن ہماری سوچ بہت مختلف ہے۔ آج ہم ایک ایسے راستے پر کھڑے ہیں جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ آہل شاہ افندی کے ایک ایک لفظ میں سچائی تھی۔ موش نے اپنی شہادت کی انگلی بے ساختہ آہل کے لبوں پر رکھ دی۔ آہل شاہ افندی اپنا ہوش، اپنا آپ کھو چکا تھا۔ آج اسے خود پر قابو رکھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اس نے دہکتے چہرے کو موش کے قریب لے گیا اور اپنے سرخ ہونٹ موش کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ موش نے سختی سے دونوں ہاتھ سے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر اپنی بوری آنکھیں بند کر لی تھیں، جیسے ابھی ان آنکھوں کو کھول دے گی تو ایک معصوم سا خواب ٹوٹ جائے گا۔ شرم و حیا کی وجہ سے موش کا چہرہ گلال ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ آہل اب اس کو اپنی قربت سے آزاد کر چکا تھا۔ آہل، موش نے بے ساختہ پکارا۔ جی جانے آہل۔ آہل اب اس کی طرف متوجہ تھا۔ محبت کرتے ہو مجھ سے؟ موش نے کپ کپاتے لب سے پوچھا۔ بے پناہ۔ آہل نے ہاں میں گردن ہلائی۔ محبت کرنے والے تکلیف تو نہیں دیتے، موش نے لب کچلتے ہوئے کہا۔ آہل نے اس کی بات سن کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ ایک دن اس کا ازالہ بھی کروں گا میری جان، اس نے موش کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر کہا۔ تم بہت ظالم ہو آہل، موش نے ایک ٹک بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ صرف تمہارے معاملے میں، کیونکہ اس میں خود کو بے بس پاتا ہوں۔ موش نے کچھ کہنے کے لیے جیسے منہ کھولا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ موش کرنٹ کی طرح بیڈ سے اٹھ کر جلدی سے اپنی دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد اچھے سے پھیلا کر سیدھے کھڑے ہو گئی۔ یس، آہل بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر پرسکون انداز میں بولا۔ جاوید صاحب مریم بیگم ساتھ ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ڈیڈ آپ؟ آہل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بھئی ہمیں بریرہ نے ابھی بھی بتایا کیسے کر رہے تھے ڈرائیو، 1000 بار کہا ڈرائیور کو ساتھ لے کر جایا کرو، لیکن نہیں، تمہیں تو اپنے آگے کسی کی سننی ہی نہیں۔ جاوید صاحب نے اچھی خاصی آہل کو ڈانٹ لگائی تھی۔ آہل نے سکون کا سانس لیا تھا۔ شکر ہے بریرہ نے یہ نہیں بتایا تھا یہ سب فائٹنگ کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ جاوید صاحب کے سوال در سوال آہل کو بور کرنے کے لیے کافی تھے۔ آہل، میں تمہاری لیے ہلدی والا دودھ لے کر آئی تھی، دیکھو کیسا مرجھا گیا ہے چہرہ۔ مریم بیگم کی اتنی غلط بیانی پر موش کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ مام، دودھ کی ضرورت مجھے نہیں موش کو ہے، چوٹ مجھے لگی ہے، درد اسے ہو رہا ہے۔ آہل شوخی سے بولتا ہوا غلطی سے ہی صحیح، لیکن زندگی میں پہلی بار اس نے مریم بیگم سے ماں کہہ کر مخاطب ہوا تھا۔ مریم بیگم جیسے بت کی بن کر رہ گئی تھیں۔ پورے جسم میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آہل کو فوراً احساس ہوا تھا اسے کیا بول گیا تھا وہ۔ نو تھینکس، آپ جانتی ہیں مجھے دودھ نہیں پسند، اس نے فوراً خود کو کمپوز کیا تھا۔ آہل، تمہاری صحت کے لیے اچھا رہے گا، جاوید صاحب نے کہا۔ لیکن آہل اس سے پہلے ایک بار پھر سے انکار کرتا، موش نے آنکھ کے اشارے سے التجائیہ انداز میں دودھ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مطلب صاف تھا، پلیز آہل دودھ کا گلاس لے لو۔ لائیں دیں۔ آہل شاہ افندی آج مجبور ہو گیا تھا صرف ایک لڑکی کی وجہ سے۔ موش مسکرا دی۔ کم از کم آہل نے اس کی بات کا بھرم تو رکھا تھا۔ موش، پین کلر ضرور دینا، بہت لاپرواہ ہے آہل، جاوید صاحب نے مسکرا کر موش سے کہا۔ جی ڈیڈ، موش نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، تم لوگ بھی کافی تھکے ہوگے۔ مریم بیگم اور جاوید صاحب جا چکے تھے۔ مجھے دودھ نہیں پسند، آہل نے دودھ کا گلاس دیکھتے ہوئے کہا۔ پسند ہو یا نہیں، پینا تو پڑے گا۔ موش آج زندگی میں پہلی بار اس کے لیے مسکرائی تھی۔ ضروری ہے، آہل نے خفگی سے کہا۔ بے حد، موش نے کچھ بگڑ کر جواب دیا۔ ایک کام کرو، تم پی لو، آہل نے موش کو مسکرا کر آفر کی تھی۔ بالکل نہیں، چپ چاپ فنش کرو تم، موش نے خوشمگیں نظروں سے آہل کو گھور کر کہا تھا۔ موش میری جان پلیز تم پی لو، ویسے بھی آگے چل کر تمہیں کیلشیم کی کافی ضرورت پڑے گی۔ آہل نے ایک آنکھ مار کر موش کو چھیڑا تھا۔ کیوں، مجھے کیلشیم کی ضرورت پڑنے لگی؟ موش نے تنک کر پوچھا۔ بہت معصوم ہو تم، اب تمہیں یہ بھی بتاؤں کیوں ضرورت پڑے گی؟ آہل نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں بتاؤ، موش انجانے میں بول گئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں نہیں تھا آہل کا ذہن کیا سوچ رہا ہے۔ یار آگے چل کر میری بچوں کی ماما تو تم نے ہی بننا ہے، اس دنیا میں میرے بچوں کو تم نے ہی لانا ہے، اب بتاؤ سب سے زیادہ ضرورت کسے ہے؟
आहल ने मुश का चेहरा बगौर देखते हुए संजीदगी से कहा था। मुश को शदीद हैरत का झटका लगा था। कुछ गलत कहा मैंने? उसने मासूमियत से पूछा। तुम ये सब भी सोचते हो? मुश ने हैरत का इजहार किया। ऑफ कोर्स, क्यों गलत है क्या? मैं तो इसके आगे भी बहुत कुछ सोचता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है तुम्हें बताने के लिए। इसने बेहद पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। ना पियो मेरी बला से। मुश पैर पटक कर वॉशरूम में घुस गई थी। आहल बिना चेंज किए न जाने कब गनूदगी में चला गया था। आहल, मुश ने बालों में फेरते हेयर ब्रश को रखकर आहल को पुकारा। कोई जवाब ना मिलने पर मुश ने सुकून का सांस लिया था। जब भी इसके मोबाइल की पुरजोर अननोन नंबर से कॉल रिंग होने लगी। मुश ने चौंक कर फ़ोन हाथ में लिए बालकनी में आ गई। हेलो, मुश ने आहिस्तगी से कहा। हेलो माय प्रिंसेस, हाउ आर यू? अली ने हैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अपनी हद में रहो अली। मारे खौफ से मुश का जिस्म लर्ज रहा था, लेकिन इसे हिम्मत करनी थी। वो अपने किरदार के सामने मशकूक होता नहीं देख सकती थी, ख़ास तौर पर आहल शाह फंदी के सामने। आज क्या लग रही थी, अल्फाज ही नहीं है मेरे पास तुम्हारी तारीफ़ के लिए। दूसरी जानब से बड़ी ढिठाई का मुजाहरा किया गया था। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुश के जहन में चलता सवाल आखिर ज़ुबान पर आ ही गया था। तुम्हारे इस नाम नहाद शोर के लिए, जिसने मुझे बड़ी शदीद किस्म की नफ़रत है। मैं इसे जब भी मानना चाहता हूँ वो बच जाता है। बड़ा ही कोई खुश नसीब इंसान है, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पर। अली ने अपनी मुट्ठी को सख्ती से बंद करते हुए कहा। तुम्हारी आहल के साथ क्या दुश्मनी है? मुश ने बेख्तियार पूछा। एक बात हो तो बताऊं, ना इसने मुझे शिकस्त दी है, मेरी हर चाल चलने से पहले मुझ पर ही वार कर देता था। एक मीटिंग थी हमारी अमेरिका के माने जाने बिजनेसमैन के साथ। इन लोगों की डील थी हमारी कंपनी के साथ तय हुई थी। मुझे 8 करोड़ का फ़ायदा होने वाला था, लेकिन अफसोस आहल शाह फंदी मेरे रास्ते में आकर मुझे 8 करोड़ से महरूम कर दिया था। और इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस बार ना सिर्फ इसने मुझे नीचा नहीं दिखाया, बल्कि मेरी इज़्ज़त नफ्स को खाक में मिला दिया। तुम्हें मुझसे छीन कर अगर तुम चाहो तो हम अब भी एक साथ रह सकते हैं। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ मुश। अगर तुम चाहो तो आहल से खुला ले सकती हो। अली अपनी ही धुन में रवानी से बोलने चला जा रहा था। शट अप, मेरी तरफ से तुम जहन्नम में जाओ। मुश ने दांत पर दांत जमाते हुए सख्ती से कहकर फ़ोन को ऑफ़ कर दिया। आहल इसी तरह बेखबर सोया हुआ था जिस तरह मुश इसे छोड़ कर गई थी। वो मोबाइल साइड पर रखकर होले से बेड पर बैठ गई थी। बेवजह न जाने आंसुओं की लड़ी कब इसके गालों को भिगो रही थी। इसने गर्दन घुमाकर आहल का चेहरा देखा, जो हर किस्म के दागों से बेनियाज नूरे चश्म की तरह फूट रहा था। कोई देख कर भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये वही खड़ूस सा आहल शाह फंदी है जिसके अंदर बेहद गुरूर है। लेकिन इस वक्त वो किसी नन्हे बच्चे की तरह सो रहा था। इसके सांसों की हल्की सी इरताश पूरे कमरे को जकड़ रही थी। मुश अपने आप से बेखबर यकटिक आहल के चेहरे का जायज़ा ले रही थी, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। क्या था ये शख्स? कभी धूप कभी छाँव, इसका शोहर, इसका मजाजी खुदा, इसका सरताज। कितना मजबूत रिश्ता था इनका। आहल, क्या हो तुम? आहल का अली से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती? आहल शाहफंदी, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? आखिर क्या? समरा, अरीशा, इन दोनों की बातें कोई लड़की अगवा होने के बाद इस शख्स की तारीफ़ कैसे कर सकती हैं जिसने इनकी इज़्ज़त का जनाजा निकालना चाहा? मुश आहल के सताइशी चेहरे पर नज़रें जमाए इसे एक टिक देख कर सोचने में महव थी। सोई नहीं तुम? गनूदगी में डूबी आहल की आवाज़ मुश के कानों तक बमुश्किल पहुंची थी। तुम जाग रहे हो? मुश को यकायक शर्मिंदगी ने आन घेरा था। नहीं, मैं सो रहा था, लेकिन इस तरह देखोगी तो जाहिर है नींद खुलेगी ही। जवाब साफ था, लेकिन तुम तो बेखबर सो रहे थे। मुश की सुई अब भी वहीं अटकी थी। एक बात बताओगे? आहल ने मुस्कुरा कर पूछा। पूछो, मुश ने नज़रें चुराते हुए कहा। ज़ाहिर है इसकी चोरी पकड़ी गई थी। रातों रात जाकर मुझे देखने का सिलसिला कब से शुरू किया है? सवाल बेहद मासूम था। क्यों किया? मैं नहीं दे सकती? मेरे देखने पर कोई पाबंदी है क्या? जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया गया था। देख सकती हो स्वीट हार्ट, पहले देख, बल्कि देखना तो बहुत छोटी बात है। तुम जो चाहे कर सकती हो, बेफिक्र रहो, पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ। जब चाहे जो चाहे कर सकती हो। आहल ने पूरी आंख खोलकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर मुस्कुराते हुए कहा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये एजाज़ बख्शा आहल साहब। मुश ने चढ़ाने वाले अंदाज में कहा। एक बात मैं पूछूं? मुश ने लब कुचलते हुए इजाज़त तलब की। पूछिए। रात के इस पहर ये बंदा आपको जवाब देने के लिए राज़ी है। तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हें देख रही थी? मुश ने मशकूक होकर पूछा। तुम्हारी चूड़ियों की खनक से, आहल ने साफ गोई से जवाब दिया।
مش کی نظر بے ساختہ اپنی چوڑیوں پر گئی تھی۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی اتارنا۔ مش اب اپنی چوڑیوں کو ایک ایک کر کے اتارنے میں مگن تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ آہل کی تپش دیتی نظروں سے مش نے گھبرا کر آہل پوچھ ہی لیا تھا۔ یوں ہی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب سو جاؤ۔ آہل کو حکم دے کر مش پوری طرح کمبل خود پر تان چکی تھی۔ مش، آہل نے ایک بار پھر اسے ڈسٹرب کیا۔ اب کیا ہے؟ مش نے چہرے سے کمبل ہٹا کر اس کو دیکھا تھا۔ آئی لو یو۔ مش کی گرم پیشانی پر آہل نے اپنے لب رکھ کر محبت بھری مہر ثبت کی۔ گڈ نائٹ، آہل نے مسکرا کر کہا۔ مش کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بمشکل اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، لیکن یہاں نیند کس کو آ رہی تھی؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔